Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are discussing The Charity, a short story written by a eminent and prominent Pakistani writer, Dr. Tariq Rahman. تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر طارق رحمان کے بارے میں جانتے ہیں. وہ بریلی یو پی انڈیا میں 1949 کو پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا, اور اس کا خاندان جو ہے وہ 1949 میں ہی پاکستان منتقل ہوا. اسے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تھا ریسرچ کے میدان میں, ٹھیک ہے نا. Basically, he is a prominent and renowned Pakistani linguist and literary figure. یعنی اس نے 2 PhD کی تھی, ایک لنگوسٹکس میں کی تھی, ایک یعنی لٹریچر میں کی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کا جو تھا وہ اتھر تھا, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد اس نے بہت سارے بکس اور بہت ساری ادر ریسرچ پیپرز اور پبلیکیشنز لکھے تھے, کیے تھے. ڈاکٹر طارق رحمان جو ہے وہ یعنی اس کے جو پہلی یعنی بک تھی, یا وہ ایک پہلا ایسا پاکستانی رائٹر تھا جس نے لنگوسٹک ڈسکرپشن آف پاکستانی انگلش, ٹھیک ہے نا, یہ کیا تھا, اور وہ بک لکھی تھی. اور اس نے ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر بھی لکھا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا ایک شارٹ سٹوریز کلیکشن والا بک ہے The Legacy and Other Short Stories, ٹھیک ہے نا, جس میں ایک شارٹ سٹوری جو ہے وہ یعنی اس کا نام جو ہے وہ The Charity ہے, ٹھیک ہے نا. کیا ہے The Charity. چیریٹی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ چیریٹی ہم کسے کہتے ہیں. چیریٹی ہم خیرات, صدقات وغیرہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چیریٹی یعنی کسی کو خیرات میں کچھ دینا. تو چلیے دا چیریٹی جو شارٹ سٹوری ہے اس کی کریٹیکل سمری کرتے ہیں, اور سمری کے ساتھ ساتھ ہم کریٹیکل انالیسس بھی کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کہانی جب شروع ہوتی ہے نا تو وہ بوبی اور رباب 2 کریکٹرز ہیں, اس سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں ان دونوں کا تعارف کرتا چلوں کہ بوبی اور رباب جو ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور رباب کا جو فادر ہے نا وہ یورپ میں پاکستان کا سفیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے اس کی جو تعلیم ہے وہ رگبی, ہیرو, سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بوبی جو کہ یہ پلے جو ہے اس کا نریٹر بھی ہے, یہ پلے پریزنٹ کرتا ہے, وہ بھی پاکستان کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. کہانی آگے بڑھتی ہے اور رباب جو ہے وہ آتی ہے اور بوبی سے کہتی ہے کہ لیٹس سی پاکستان, ٹھیک ہے نا, کہ ہم دیکھیں کہ اصل میں پاکستان کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی غربت کا نظارہ کرے, یا پاکستان کے غریب لوگوں کو دیکھے, یا یہ پاکستان کی جو میزریبل حالت ہے, یا یہاں پر کیا مہنگائی ہے, یا یہ ہے وہ ہے, اس کا نظارہ کرے. نہیں, جسٹ فار انٹرٹینمنٹ یہ لوگ جو ہے ریکریشن کے لیے یہ لوگ نکل پڑتے ہیں پاکستان دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب یعنی رباب جو ہے یعنی میں نے جس طرح کہا کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہے, تو رباب ہیز اے شیپلی باڈی اینڈ از ڈریسڈ ان ہپ ہگنگ جینس, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے جینس پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جینس شرٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ بالکل ویسٹرن لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ اس ماحول میں یہ لوگ انفٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی اگر ہم ان کی ڈریسنگ کا نظارہ کریں تو جن لوگوں نے پہلے کبھی ریل گاڑی میں یا کبھی بس وغیرہ لوکل بس میں سفر نہ کیا ہو, جو ساری زندگی ایسی گاڑیوں میں پھرتے ہو, جو ایسے جینز اور ایسے کپڑے پہنتے ہو, ٹھیک ہے, تو اگر وہ باہر نکل آئے اسی ڈریسنگ میں تو ہمارے لوگ تو اسے حیرت کی نظر سے دیکھیں گے نا. وہ یا تو یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ جو ہے یہ لڑکی یا کوئی پراسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی ایکٹریس وغیرہ ہے, یا
یہ لڑکی جو ہے کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. لیکن اگر ہم مورلٹی کی لحاظ سے دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں اسے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، یا لوگ جو ہیں ٹھیک ہے نا مورلٹی کی لحاظ سے لوگ اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈریس جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے، تو اس پرسپیکٹو کی لحاظ سے ٹھیک ہے نا. اب آگے جو ہے دا چیریٹی، یعنی بوبی جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو ایلین کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایلین کسے کہتے ہیں؟ لیکن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو کسی دوسری دنیا سے آئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کبھی پاکستان کے عام لوگوں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، نہ اس نے سوسائٹی میں کبھی سروائیول کیا ہے، نہ کبھی وہ گاڑیوں کے پیچھے لٹکا ہے، نہ کبھی بازاروں میں خوار ہوا ہے، نہ کبھی اس نے جو ہے وہ لوگوں سے دام کے لیے جو ہے بحث مباحثہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو ایلین سمجھتا ہے، ایسی ماحول میں اپنے آپ کو ایلین کہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب وہ لوگ پبلک کی بس میں سوار ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں راجہ بازار جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، راولپنڈی، تو پہلی ایک بس آتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ اس بس میں جانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دھکم پیل شروع ہوتے ہیں، کوئی کسی کو دھکیل رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو دھکیل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسے پہلی بس میں جگہ نہیں ملتی، پھر ایک اور بس آتی ہے، پھر تیسری بس میں اسے جگہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن یہ لوگ جو تھے it's difficult for them as they had not experienced traveling in such overcrowded bus transport. لیکن ان لوگوں کے لیے پھر بھی مشکلات پیش آتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی ایسی لوگوں سے بڑے ہوئے بس میں سفر نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان بس میں کون ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، دفتروں کو جانے والے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نقاب میں ہوتی ہیں، اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے شخص، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یعنی اور یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تھکے ہوئے، غصے میں اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو جو بھی اس کی ساتھ یعنی آتا ہے تو پھر مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑنے مارنے پر اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہی آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اور ہیومن پرسپریشن جو پسینہ جسے کہتے ہیں نا پرسپریشن، اور اسٹیل ویجیٹیبلس کی جو بدبو ہوتی ہے نا مارکیٹس وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا، یا بس میں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ وہ ابکائیاں آنے لگتی ہے، بہت زیادہ برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی مائنڈ کرنے والی بات ہے نا کہ یہ جن لوگوں کا یہ روز کا معمول ہوتا ہے، یا جو لوگ روز جو ہے وہ اس طرح کی ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں کے لیے بڑی بات اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اسکول بوائز اور اسکول گرلز ہوتے ہیں نا، وہ ان لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر لڑکیاں، وہ رباب کی ڈریس کو بہت زیادہ حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے کپڑے پہن سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اور رباب جو ہے وہ سوچتی ہے کہ اس لڑکی نے اپنا پیس کیوں چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پھر سے مورلٹی کی بات آتی ہے، ریلیجن کی بات آتی ہے کہ لوگوں کو کس نے سکھایا نہیں ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی جز ہے، ٹھیک ہے، یا پردہ جو ہے اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیا جاتا ہے. تو وہ اس برقع کلیڈ وومن کو بہت زیادہ حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو بس ہے نا یہ بیسیکلی کلچرل ہب سمبلائز کرتا ہے، سمبل. بس کو یہاں پر کس چیز کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے؟ کلچرل ہب کے حوالے سے. یعنی یہاں پر مختلف کلچرز، مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف اسٹیٹس کے لوگ، مختلف کیلیبر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہر کسی کا لائف سٹائل، ہر کسی کا طریقہ جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک سوسائٹی کو آبزرو کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ جو ہے وہ جب بس سے اتر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اسٹریٹس پر بیگرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ رباب اور بوبی کے درمیان ایک بحث چل جاتی ہے، ٹھیک ہے. رباب کہتی ہے کہ میں چیریٹی کے حق میں نہیں ہوں، میں خیرات دینے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ خیرات دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے صرف جو ہے وہ یعنی لو کے لیے خیرات دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی
کسی پر رحم کا کر یا کسی پر ترس کا کر جو ہے وہ خیرات نہیں دیا جاتا. بوبی جو تھا وہ ایک جو کہ ویسٹ میں جو تھا ایجوکیٹ ہوا تھا, پلا بڑا تھا, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ لوگ ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ریسٹورنٹ جو ہے اسے بہت زیادہ ڈرٹی اور ولگر پاورٹی, یعنی وہ اسے بہت زیادہ بدبو اور تعفن اور بہت زیادہ گندا لگتا ہے وہ سب کچھ, ٹھیک ہے. لیکن رباب پھر بھی جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے. اب اس ہوٹل میں جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پر ایک کلرک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کلرک اب وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ یعنی ہوس بری نظروں سے جو ہے وہ رباب کو دیکھتا ہے. لیکن کلرک کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ شیبی کلاتھس پہنتا ہے, اس کے شکل بھی واجبی سی ہے, اس کے کپڑے بھی بہت زیادہ پرانے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ یہاں پر یہ کلچرل کلیش ظاہر کرتا ہے, یہاں پر وہ کلچرز کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کلرک جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہائی کلاس کی لڑکی ہوتی یا ہائی فائی لوگ ہوتے تو وہ ایسے ہوٹل میں نہیں آتے کھانا کھانے کے لیے یا کچھ ناشتہ کرنے کے لیے, ضرور کوئی پراسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسے اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک جو ہے وہ رنڈی وغیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی لوگوں کی پرسپشن یا پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. رباب جو ہے اس کے اور وہ رباب کی جو باڈی ہوتی ہے نا اس کے ایک ایک انچ کو گور رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. رباب اس کی جو ہے خواہش کو پہچان جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے راضی ہوتی ہے 100 روپے کے بدلے میں, ٹھیک ہے نا. لیکن رباب کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے جو ہے وہ سیڈیوس کرنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے یا اس کی سینزوس انٹینشن کو نہیں جان رہا ہوتا ہے. اب جو ہے یعنی آن دا وے ٹو دس اپارٹمنٹ بوبی ڈسکرائبز دیٹ, ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ جب کلرک کے مکان کی طرف چل رہے ہوتے ہیں تو ابھی یہ ڈاکٹر طارق رحمان نے ہماری سوسائٹی کا بہت زیادہ بہترین تصویر پیش کی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ بہترین تصویر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے کہ we entered a slum where the sun could never have peeped even once in a day, کہ ہم جو ہے جب اس سلم میں داخل ہوئے, اس غریبوں کی بستی میں داخل ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر سورج کبھی جانگتا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی ہوا بھی بہت زیادہ پیٹریفائڈ اور سٹیگننٹ تھی, یہاں کی ہوا بھی بہت زیادہ خراب اور تاپن زدہ تھی, ٹھیک ہے نا. اور وہ لوگ جب وہ پتلی پتلی اور نیرو گلیوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو یعنی وہاں پر اسے غربت کا ایک ہجوم دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں پر غریب لوگ جو ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ رہ رہے ہیں. جس طرح کیڑے مکوڑوں کو لوگوں نے کسی بل میں بند کیا ہوتا ہے نا, ایسے ہی وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس نے صرف یہاں پر امیجری بیان کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ پتلی پتلی یا تنگ تنگ گلیاں تھی اور ٹھیک ہے بڑے بڑے والز تھے, بڑے بڑے, اور اس میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے, غلیظ ہوا تھی. تو یہاں پر جب وہ لوگ اوپر دیکھ رہے تھے تو وہاں سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مدر جو ہے بچوں کو ڈانٹ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے گٹرز کھلے ہوئے ہیں. تو یعنی یہ لوگ سمپلی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر لوگ زندگی کس طرح گزارتے ہیں. ٹھیک, تو یہ لوگ جو ہے یعنی جو کہ بڑے بڑے ہوادار گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے کلرک کا جو روم ہے نا وہ ایک تاریک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ خوبصورت لڑکیوں کے سپنے دیکھتا ہوگا, خواب دیکھتا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں. اور اس کے جو روم تھا نا اس میں باسی سبزیوں کی بو تھی. ٹھیک ہے, کلرک نے رباب کو جو تھے وہ میرے خیال سے 100 یا 200 روپے دیے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے. تو رباب نے وہ پیسے رول کیے اور ایک مہنگا سگریٹ اور لائٹر نکالا اور پہلے ایک نوٹ کو آگ لگا دی, پھر اسے سگریٹ روشن کی. ٹھیک ہے نا, پھر وہ جو تھا نا اس نے 100 کے 2 نوٹ نکالے اور کلرک کے منہ پر پھینک کر کہا کہ یو نو ہو آئی ایم, تم جانتے ہو میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا,
کہ میں ایک منسٹر کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو خرید سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یعنی یہاں پر وہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں نا کہ وہ کلرک اسے کیا سمجھا تھا، وہ کلرک اسے ایک پراسٹیٹیوٹ سمجھا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یا یہ لوگ یا مورلٹی کی لحاظ سے دیکھے تو اسے ایک بے حیا یا لڑکی سمجھا تھا، لیکن جو ہے وہ مورلٹی کا تصور یہاں پر جدا ہے، ہر کسی کا اپنا رہنے سہنے کا ڈنگ یا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کسی کو اس طرح پرسیو نہیں کرتے کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو وہ یعنی کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اس کی کوئی اخلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب یہ دونوں جو ہے وہ وہاں سے کلرک کو سنانے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، وہاں سے آگے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کلرک اسے پھر جب وہ آنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو کلرک اسے کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں ہمارے معاشرے میں آتی ہے، کیوں ہمیں ترساتی ہے، کیوں ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم تمہارے خواب نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہیں پا نہیں سکتے تو کیوں آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتی ہے، لیکن رباب اسے توجہ نہیں دیتے اور وہ لوگ واپس چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رات کے وقت آخر میں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ بوبی کو جو ہے وہ اپنے بنگلے میں کمرے میں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ باہر نکل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے اسے یعنی رباب کی کار جو ہے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں گئی تھی، وہ کلرک کے اپارٹمنٹ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اسے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے آئی ہوں، لیکن اس کے بکھرے ہوئے بال اور اس کے پٹے ہوئے شرٹ سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یعنی تمہارا کہ اس کا حال جو ہے اس کے رات کا پسانہ کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسکلی اب ہم جو ہے چیریٹی کی انالیسس کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انالیسس میں جو ہے اٹ پورٹریز ویریس انٹرپریٹیشنز اینڈ ایڈیشنز موسٹ نوٹیبل آف وچ آر سوشیو کلچر ایشوز ان پاکستان دا کلچر ہائبریڈیٹی، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی اگر ہم ہمارے کلاسز پہ نظر ڈالیں تو سوسائٹی میں بیسکلی 3 کلاس پائی جاتی ہے، یعنی لوور کلاس، مڈل کلاس اور ہائی کلاس، لیکن ہم اسے فردر اگر ایلیبوریٹ کرتے ہیں تو لوور ہائی کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس، ٹھیک ہے نا، مڈل ہائی کلاس، مڈل کلاس، مڈل لوور کلاس، ٹھیک ہے نا، ہائی کلاس، ہائی مڈل کلاس، ہائی لوور کلاس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 9 بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہماری سوسائٹی کی وہ ٹاپ جو کلاس ہے اور جو لوور جو کلاس ہے ان کے درمیان کلیش کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اور ہمارے کلچر کے درمیان فرق کو، کلچر ہائبریڈیٹی کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کلچر جو ہے یعنی ان لوگوں کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے، ان کا کچھ اور ہوتا ہے، ان کے پرسیپشنز کچھ اور ہوتے ہیں اور یہ لوور کلاس کے پرسیپشنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو ہر کوئی اپنی یعنی علم اور اپنی پرسیپشن اور اپنی جو ایجوکیشن کی لحاظ سے جو ہے اسے پرسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے آتے ہیں تھیمز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا تھیم جو ہے وہ کلاس ڈفرینس ہے، کلیش بٹوین ایلیٹ اینڈ لوور کلاس ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سوسائٹی میں کتنی کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر کلاس جو ہے اس کی اپنی مورلٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ ڈو اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، تو اسی لحاظ سے تو یہ جو ہے ایلیٹ کلاس اور لوور کلاس کا بیسکلی کلیش ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آگے آتے ہیں پاورٹی کی طرف، ٹھیک ہے۔ جب ایک غریب بندہ جو ہوتا ہے اسے کچھ میسر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی مجھے فرینچ ریولوشن کی بات یاد آ رہی ہے جب شہزادی نے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ یعنی وہ لوگ جو ہے وہ گردش ایام یا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے یعنی روزی روٹی کمانے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ہے صرف ان لوگوں کا
اپنی ریکریشن کے لیے، ان لوگوں کا نظارہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس بہت ساری جگہوں پر ہماری ملک میں جتنی زیادہ غربت ہے اس کا نظارہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سلمز میں کس کا کیا حال ہے، بازار میں کیا حال ہے، لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں، یہ ساری ایگزامپلس ہے پاورٹی کی۔ کلچرل پرسیپشنز کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو کلچرل پرسیپشن بھی ہے، یعنی ہر کسی کا کلچر جو ہے، یعنی کلچرل پرسیپشن جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسری بات جو ہے، یہ بھی میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، دوسری بات جو ہے یہ سیکسول ریپریشن کی بات ہے۔ تو یعنی ہمارے سوسائٹی میں جو ہے وہ لوور کلاس یا مڈل کلاس جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مورلٹی بھی جدا ہوتی ہے، وہ سیکسولی ریپریسڈ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے سامنے ایسے سچویشن ارائز ہوتی ہے تو پھر وہ ہینڈل ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ایکسپلائٹیشن، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایکسپلائٹیشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غریب کا ایکسپلائٹیشن نہیں کرو گے تو آپ مالدار کس طرح بنو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مالدار غریب کا ایکسپلائٹیشن کر کے یہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم نظر ڈالیں تو رباب جو ہے اس نے کپڑے غلط پہنے ہوئے ہیں، پھر وہ ایسے ہوٹل میں جا کے بیٹھتی ہے کہ لوگ اسے جو ہے اسی یعنی پراسٹیٹیوٹ یا رنڈی وغیرہ جو ہے وہ پرسیو کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ جو ہے وہ اسے اس کی غربت کا احساس دلاتی، اسے ایکسپلائٹ کرتی، اس کے منہ پر نوٹ پھینکتی ہے کہ میں تمہیں خرید سکتی ہوں، تمہارے خاندان کو خرید سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس کے بعد چیریٹی کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا ٹائٹل بھی چیریٹی ہے نا۔ تو رباب بیسیکلی چیریٹی کے حق میں نہیں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ لو کے لیے چیریٹی دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ لوگ چیریٹی کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یعنی مجبور کو جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کریکٹرز کیا ہے، رباب ہے، بوبی ہے اور کلرک ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ٹاپک چاہیے تو کمنٹس میں مینشن کرنا مت بھولیے۔ پاکستان زندہ باد۔